احمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور علماء کرام و ائمہ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جس کو آپ حضرات بہت دیر سے سماعت کر رہے ہیں، یقیناً بہت اہم اور وقت کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ نے بہت سارے علماء کرام اور دانشوران کی باتیں سنی ہیں۔ اس وقت اس پروگرام کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالمی طور پر اور خاص طور سے ملکی لیول پر بہت ہی منظم طریقے سے اس وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اس پروپیگنڈا کا جواب علماء کرام ہی دیں گے اور ائمہ اعظام کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو کل کو یہ کہیں گے کہ اللہ کے ماننے والوں کا کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسی بھی آواز آ رہی ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے اور آل انڈیا امامز کونسل ہر ایسے موقع پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اس طرح کے حالات کا سامنا کرتی ہے اور اس کا مسکت جواب دیتی ہے۔ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، اسلاموفوبیا دراصل اسلام کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا ہے جو آج شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ فرانس کا نواں بادشاہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے تو تلوار اور ہتھیار چھوڑ دو، ان سے ذہنی جنگ لڑو اور ایسی سازش کرو کہ ان کی نسلیں خود بخود تمہارے جھولی میں آ کر گر جائیں۔ اور پھر وہاں سے دو طرح کی جنگیں شروع ہوئی۔ ایک اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانا، جس میں سب سے پہلے ان کے پاپائے قوم نے یہ اعلان کیا تھا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے مورخین، محدثین اور مفکرین نے مسکت اور مدلل جواب بھی دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ جو تھی وہ تھی اسلام کے خلاف اتنا لکھا جائے اور اتنے فحش پھیلا دیے جائیں کہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کو نہ مل سکے۔ چنانچہ 200 سال تک مستقل اسلام کے خلاف لکھا گیا ہے اور ایسی فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کی چیزوں کو عام کر دیا گیا ہے جو جہاں رہ کر کے اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ ایسی ایک دو سازشوں کے تحت اسلام کو اور اسلامی نسل کو خاص طور سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت منظم طریقے سے یورپین دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام ایک خطرناک، شدت پسند، عورتوں پر ظلم کرنے والا، آزادی چھیننے والا مذہب ہے جو کسی بھی تہذیب سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اکثر طور پر ہم اسلام کی تاریخ، خاص طور سے اسلام کی جنگوں کی تاریخ ہم لوگ دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے۔ جب اسلام شروع ہوا تو اس وقت ہتھیار، سواری، افراد مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے پاس تھے جو اسلام کے خلاف تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بھی مدینہ کے قریب ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک انگریز مورخ لارڈ ویڈلے نے کہا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ کو سمجھنا ہے اور جنگ کی صحیح صورتحال کو سمجھنا ہے تو اسلامی جنگوں کے جائے وقوع، یعنی جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہے ان جگہ کے اوپر غور کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ بدر کی لڑائی مدینہ طیبہ سے صرف 30 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے، جبکہ مکہ سے کافی دور ہے، یعنی مکہ سے یہ لوگ اتنی دور کی مسافت طے کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گئے۔ احد کی لڑائی صرف 12 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے مدینہ سے، جبکہ مکہ سے وہ کافی دور ہے۔ وہ لوگ دوبارہ مدینہ والوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مکہ سے گئے ہیں۔ اور جنگ خندق کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ طیبہ کے اوپر تمام طاقتوں نے مل کر، یہودی، عیسائی، نصرانی
اور مشرکین سارے لوگوں نے مل کر کے چڑھائی کی تھی کہ آج اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلوار اور ہتھیار اسلام کے خلاف دوسرے لوگوں نے اٹھایا ہے، اسلام نے نہیں۔ اسلام کا ایک بہت ہی منظم اور مضبوط ضابطہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کو جی میں آتا ہے۔ اسلام کے بارے میں قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ اسلام نے صرف حق اور باطل کو واضح کیا ہے، اب انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ حق کو اختیار کرے، چاہے تو وہ باطل کے اوپر قائم رہے۔ اگر ایک انسان حق کو اختیار کرتا ہے تو وہ بہت مضبوط راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ عالمی پیمانے کے اوپر بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ اگر ہم ہندوستانی طور پر دیکھتے ہیں، ملکی لیول پر دیکھتے ہیں، تو اس کا آغاز ہم 1921 سے کہہ سکتے ہیں، یعنی جس وقت اس ملک کے اندر ہندو مہاسبھا کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر وہی ہندو مہاسبھا سے ایک الگ تنظیم RSS کے نام پر 1925 میں بنیاد رکھی گئی۔ ہندوستان کے اندر اسلامو فوبیا کی بنیاد بھی وہیں سے پڑتی ہے۔ RSS اور سنگھ پریوار کے نظریے کی بنیاد یہی ہے، اسلام کو اپنے خلاف اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسلامو فوبیا ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر اس کی دو شکلیں ہیں، ایک نظریاتی اسلاموفوبیا ہے، دوسرا سماجی اسلاموفوبیا ہے۔ پھر ان دونوں کو ہم لوگ دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں، ایک عالمی اسلاموفوبیا، دوسرا ملکی اسلاموفوبیا۔ عالمی اسلاموفوبیا کا آغاز میں اس وقت ہوا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے، ملکی لیول پر اس کا آغاز 1921 سے ہوا ہے اور 1925 سے منظم طور پر ہوا۔ آج کے وقت میں اسلاموفوبیا سب سے زیادہ عروج پر ہمارے ملک یعنی بھارت کے اندر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر جو نظریہ یعنی سنگھ پریوار کا جو ہندوتوا نظریہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی پوری طاقت اس بات کے اوپر جھونک دیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 کو مارو، دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، ملک کے حکمراں ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان سے اس طرح کی بات یقیناً اسلاموفوبیا کی بہت ہی خطرناک اور سنگین صورتحال کا پتہ دیتی ہے۔ ظالموں کا ساتھ دینا اور قاتلوں کو ہار پہنانا ہمارے ملک کی ہی تاریخ بن گئی ہے۔ یہاں پر مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ مظلوموں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں جو لوگ مارے جاتے ہیں، جن کے گھر جلائے جاتے ہیں اور جن کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، انہی لوگوں کو جیل میں بھی بھرا جاتا ہے۔ ایسے ایک اسلاموفوبیا کی شکلیں شاید کسی اور ملک کے اندر نہ ملے گی۔ یہاں پر حق بات کا ساتھ دینا ایک جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حکومتی سطح کے اوپر اس وقت ایسا رویہ چل رہا ہے کہ اگر بی جے پی اور RSS کا ساتھ دیا تو حکومت میں رہیں گے اور ساتھ نہیں دیا تو سلاخوں کے پیچھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسلاموفوبیا کے اندر اس وقت اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں اور بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے، جس میں خاص طور سے سنگھ پریوار آگے اور پیش ہیں۔ اسلاموفوبیا کے اندر حکومت سے لے کر سرکاری کارندے تک، عدالت سے لے کر میڈیا تک، اور عام انسانوں سے لے کر ذمہ دار انسانوں تک اس وقت ملوث ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کے سارے لوگ شامل ہیں، اس ملک کے صرف ایک مٹھی بھر جماعت ہے جو آج کرسیوں پہ اور ملک کی حکومت پہ قبضہ کر رکھے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا ملک ان کا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ جو آج حکومت کر رہے ہیں، یہ لوگ کس نظریے سے حکومت کر رہے ہیں۔ کیا صحیح معنی میں یہ لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ ملک کی معیشت کو بچانے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یہاں کے عوام سے ہمدردی ہے؟ نہیں۔ اگر ان کو عوام سے ہمدردی ہوتی اور ملک سے محبت ہوتی تو ملک کے دستور کے خلاف قانون نہیں بنتا۔
यहाँ के आवाम के खिलाफ इस तरह के रवैये नहीं इख्तियार किए जाते हैं। आज रोडों के ऊपर चलते मुसाफिरों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है तो अदालत ये कहती है कि उन लोगों को रोड पे चलना नहीं चाहिए। जो लोग आवाम को नहीं संभाल सकते हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को हुकूमत करने का ही हक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इस मुल्क के अंदर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी हमारा दुश्मन नहीं, हमारे मुल्क का दुश्मन नहीं। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने मिलकर आजादी की जंग लड़ी थी और उनका मकसद ये था कि हम चाहे रहे या न रहे, लेकिन हमारी नस्ल एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर आजाद फिजा में जिंदगी गुजारेंगे। उस आजाद फिजा के लिए, एक आजादी की सांस, आजादी की जिंदगी गुजारने के लिए जो उन्होंने ख्वाब देखा था, आज उसी ख्वाब को वो लोग, जो लोग जंग आजादी की मुखालफत कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ मिल करके इस मुल्क के अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे थे, आज वही लोग मुल्क के रखवाले बनने की नाटक कर रहे हैं। इस नाटक को हमें समझना होगा। तो इस मुल्क का असल दुश्मन कोई नहीं है। इस मुल्क का दुश्मन संघ परिवार है, जो कल आजादी के वक्त अंग्रेजों से मिलकर काम कर रहे थे और आज उन्हीं लोगों के इशारों पर और उन्हीं के नजरिए पर, लड़ाओ और हुकूमत करो के नजरिए पे इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। उनको इंसानों से हमदर्दी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लोग जितना ज्यादा मरेंगे उतनी ज्यादा उनको हुकूमत ज्यादा दिन तक रखने में आसानी पैदा होगी। लोग मसाइल में उलझे रहेंगे तो उनसे सवाल नहीं करेंगे। लोगों को उलझा के रखना, आपस में लड़ा के रखना, बाहम नफरत पैदा कर देना, कौमी यकजहती को पारा पारा कर देना इनका मिशन है। और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को बदल दिया जाए, दस्तूर को बदल दिया जाए, कानून को खत्म कर दिया जाए, जंगल राज नाफिज कर दिया जाए। ऐसा एक माहौल मुसलमानों को ढाल बना करके पैदा किया जा रहा है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क के अंदर दुश्मन मुसलमान है, इस मुल्क की तरक्की में रुकावट मुसलमान है। अगर ऐसा है तो आजादी में रुकावट कौन थे? इस मुल्क को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? मुल्क की हिफाजत करने वाले मीर अब्दुल हमीद कौन था? अशफाक उल्लाह खान कौन था? APJ अब्दुल कलाम कौन था? अगर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क की सही सूरत हाल क्या हो और क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों को इस्लामोफोबिया को समझना होगा। इस मुल्क में सबसे बड़ा नासूर RSS और संघ परिवार है। अगर हम लोग इस मुल्क में अमन चाहते हैं तो हमें इस नासूर को खत्म करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर हम सबका दुश्मन एक ही है और वो मुट्ठी भर जमात है। लेकिन वो मुट्ठी भर जमात लोगों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि हिंदुत्व असल हिंदू है। हिंदुओं का मजहब हिंदुत्व नहीं है। हिंदू एक मोहतरम मजहब है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हिंदुत्व एक सियासी एजेंडा है और इस सियासी एजेंडा को इस्तेमाल करके वो लोगों को और खास तौर से आम इंसानों को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको धोखा देते हैं। इस धोखे को हमें समझने की जरूरत है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया चल रहा है उसकी बहुत सारी शक्लें हैं। पुलिस के जरिए से भी इस्लामोफोबिया उरूज पर है। खासतौर से दिल्ली के अंदर कई बार हम लोगों ने देखा है। जामिया मिल्लिया के अंदर पुलिस की असल शक्ल, जो फस्ताई शक्लें हैं, वो नजर आई है। JNU के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमें वो देखने को मिला है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमको देखने को मिला है। ये पुलिस की शक्ल नहीं हो सकती है। पुलिस और मुहाफिज इस तरह के कारनामे अंजाम नहीं दे सकते हैं। यकीनन ये इस्लामोफोबिया का एक पार्ट है। हमको अदालत में भी इसकी एक शक्ल नजर आई है। बाबरी मस्जिद जो 450 साल पुरानी थी, उसके दलाइल, सबूत सब कुछ होने के बावजूद उसे ऐसी जमात को दे दिया गया जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। हम इसको मजलिस कानून साज में भी देख रहे हैं। जब कानून बनाया जाता है तो मुल्क के संविधान को बालाए ताक रख दिया जाता है। इस्लामी पर्सनल लॉ के अंदर 3 तलाक के ऊपर कानून बनाया जाता है। यकीनन ये इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है। अवाम में भी हम इसका असर देख रहे हैं। अवाम में इसका असर रोडों के ऊपर नजर आता है। सब्जी बेचने वालों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, रोजेदारों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, आम जगह पर आम शहरी के ऊपर जो खतरनाक जुल्म किए गए हैं, उसके अंदर इसका असर हमें नजर आता है। तो इस वक्त गली गली के अंदर जहर फैलाए जा रहे हैं
اور گھر گھر کے اندر جا کر کے اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یہ اسلاموفوبیا ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی نظر آیا ہے۔ کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر کرونا وائرس کو مسلمان کے روپ میں پیش کر دیا گیا اور میڈیا نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ یہ میڈیا جو پیڈ میڈیا ہے، پیسے کے اوپر کام کرنے والے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کو پیسہ ہی ان کی دنیا اور آخرت ہے، ان کا بھگوان اور خدا ہے۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان کو جہاں جس کام کے لیے رقم ملتی ہے وہ کام وہ آگے بڑھ کر کرتے ہیں۔ یہ میڈیا اسلاموفوبیا کا عام آجگاہ بن گیا ہے، چند میڈیا کو چھوڑ کر کے۔ ہمیں ان سارے ڈپارٹمنٹ کو جہاں پر اسلاموفوبیا نظر آ رہا ہے مل کر کے لڑنا پڑے گا، اس کا صحیح جواب دینا پڑے گا۔ جب تک ہم سب مل کر کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی مل کر اس کا جواب نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک صحیح سالم نہیں ہو سکتا ہے، یہ ملک صحیح رخ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے ملک کو صحیح رخ پر گامزن کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کے ساتھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس وقت ملک کے پورے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ ذمہ داری کون نبھائیں گے؟ میں خاص طور سے علماء کرام سے مخاطب ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، سب سے پہلے آپ کی ہے، کیونکہ آپ قوم کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں۔ آپ اگر آگے آئیں گے تو پوری امت آگے آ جائے گی، آپ اگر آگے آئیں گے تو دوسرے قوم کے لوگ بھی آگے آئیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے علاقے کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلاموفوبیا کیوں کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کا مقصد کیا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مقصد صرف ایک ہے کہ عوام کو گمراہی میں رکھا جائے تاکہ لوگ اسلام کی حقانیت، اسلام کی آزادی، اسلام کے انصاف، اسلام کے حق پسندی کو پہچان کر کہیں اسلام کے دامن میں جگہ نہ لینے لگ جائیں۔ اس طرح کی سازش کو ہمیں ناکام کرنا ہوگا۔ عوام کے سامنے اسلام نے جو انسانوں کو حق دیا ہے وہ حق واضح کرنا پڑے گا۔ عوام کے سامنے انصاف، جو اسلام نے انصاف ساری دنیا کے لیے قائم کیا ہے، وہ انصاف پھیلانا ہوگا۔ عوام میں انسانی برابری، انسانی رواداری اور انسانی مساوات کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تحفظ اسلام دیتا ہے اور اسلام کے دامن میں ہر چھوٹے بڑے کے لیے تحفظ ہے۔ اتنا ہی نہیں، جنگ کے میدان میں جب اسلام دنیا کے اندر آیا، اس سے پہلے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگھ پریوار کی طرف سے، RSS، BJP، بجرنگ دل وغیرہ کی طرف سے جہاں جہاں بھی فساد ہوا ہے، وہاں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو زیادہ مارا گیا، نوجوانوں کو نہیں بخشا گیا، جو لوگ نہیں لڑنے والے بے قصور تھے ان لوگوں کو جلا دیا گیا۔ ایسے ایک ماحول میں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام نے جنگ کے اندر بھی کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر، کسی عبادت خانے پر، کسی کھیتی پر، کسی کے گھر پر، اناج پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیا ہے، جلانے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ اسلام صرف ان لوگوں سے دفاع کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اگر دفاع نہیں کیا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر فساد عام ہو جائے گا۔ اس لیے فساد کو روکنے کے لیے، باطل عناصر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر باطل عناصر سر چڑھ کر بولنے لگ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پھیل گئے ہیں، عدالت، حکومت، میڈیا اور عوام تک، ان تمام لوگوں کو چننا پڑے گا، پہچاننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آخر کون لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کے نام پر پورے ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہندوستان کے سارے سرمائے کو، اس ملک کے سارے سرمائے کو اپنے مفاد کے لیے عوام کے خلاف استعمال کر رہا۔ میں آخر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بنیادی طور پر چند ذمہ داری، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے نبھائیں۔ نمبر 1، اسلاموفوبیا کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو پہچانیں۔ وہ جن جن ڈپارٹمنٹ میں جن جن صورتوں سے اور جن جن طریقوں سے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ان طریقوں کو پرکھیں اور سمجھیں۔ نمبر 2، نظریاتی طور پر جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کا صحیح مطالعہ کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اور اسلام کی صحیح ہدایات عوام کے سامنے پیش کریں۔ یہ
بہت مؤثر اور اس وقت ہندوستانی عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام نے جو انسانی رواداری، انسانی تحفظ، انسانی انصاف، انسانی برابری، انسانی آزادی، انسانی برتری قائم کی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے، اس کو عوام کے سامنے واضح کیا جائے۔ ظلم اور ناانصافی چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کے حفاظت کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے اور حق دلانے کے لیے، مظلوم کو حق دلانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ہر طریقے سے جو بھی آپ قانونی طور پر لڑائی لڑ سکتے ہیں، جمہوری انداز میں جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں، وہ کارروائی کرنے کے لیے آپ کو مستعد رہنا پڑے گا۔ عوام کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک کے اندر ہم سب کا دشمن اور اس ملک کا دشمن ایک ہی ہے، اور وہ سنگھ پریوار اور ہندوتوا نظریے کے پرستار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف جب تک ہم صحیح طور پر مضبوطی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک یہ ظلم اور ناانصافی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی کو بھی جگری دوست مت بناؤ۔ یعنی یہ جو ظالم اور کافر لوگ ہیں، اور کافر اور ظالم کا مطلب وہ لوگ نہیں ہیں جو عام ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں اور آپ سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اسے دوست مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، یہ لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہو، تم ہمیشہ غلام بن کر کے رہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو۔ یہ وہی چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک کے اندر اور دلتوں اور آدیواسیوں کے لیے اس ملک کے اندر دو ہی راستہ ہے، یا تو ہندوتوا کو مان لیں یا پھر غلام بن کر کے رہیں، اور ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے زہریلے بیانات سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ ہم نے سنا ہے، گری راج کو سنا ہے، پروین توگڑیا کو سنا ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کو سنا ہے۔ ملک کے اندر مختلف جگہ پر فارسی وادی عناصر کے بہت سارے لیڈروں کے MP تک کے بیانات ہم نے سنے ہیں۔ یہ زہریلے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ دشمنوں کے سامنے تم کو ڈٹ کر رہنا ہے، اپنے حق کے لیے تم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے، اپنی آزادی اور مذہبی آزادی کے لیے تم کو ہی لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم آج مقابلہ نہیں کرتے ہیں اور قانونی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سماجی طور پر، عوامی طور پر اور جمہوری طریقے سے ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر آنے والی نسل کے لیے یہ دن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر تمام عوام سے اور تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بیدار رہیں اور چاق و چوبند رہیں، اپنے ملک، اپنی نسل کی فکر کریں۔ آج کی فکر کل نتیجہ دے گی، اور اگر آج ہم نے کچھ نہیں سوچا تو نتیجہ بہت بھیانک ہو جائے گا۔ اس لیے میں آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے تمام مقررین حضرات کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کا جنہوں نے بہت ہی دیر سے اور بہت صبر کے ساتھ ہمارے پروگرام کو سنا ہے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے آخری کلمات کے ساتھ کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دن دیا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔